السلام علیکم جی. تو یہ ہے وائلڈ کنگ آف وائٹ ہے ٹائم کی فینٹیسی وائٹ نبا خلیل اینڈ اٹس ایپیسوڈ نمبر 72. اور میرا گلا پھر خراب ہو چکا ہے بیکاز سردیوں میں اکثر بیمار ہی رہتی ہوں. تو اٹس ناٹ اے بگ تھنگ. سو لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. آئی تھنک سو میری آواز ذرا جو سنتے ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے اس طرح گلے خراب میں تھوڑی اریٹیٹنگ سی ہو تو کمپرومائز کر لیں. رومان کے ہاتھوں کا لمس اسے تڑپا رہا تھا. آنکھیں نیچے وہ اس کے شدت بھرے لمس پر تڑپ رہی تھی. اس کی گرفت نرم تھی مگر اسے سے نکلنا ناممکن. اس کی پرتپش سانسیں ہانیہ کے برہنہ کندھے پر پڑ رہی تھیں. اس کے سلگتے ہونٹوں کا لمس اس کی گردن کی پشت پر نشانات بنا رہے تھے. رومان کے ہاتھوں کے پرتعش لمس پر وہ اچانک سسکی بھرتی اچھلی. ہانی کی سانسوں کا شور کمرے میں الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا. اس کی پھولی سانسیں اس کی بگڑتی حالت کا پتہ دے رہی تھیں. رومان اسے تڑپاتے اس کو آنکھیں میچتے آنے والے لمحات سے مزید ڈرا رہا تھا. اچانک رومان نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا. وہ آنکھیں نیچے سانسیں بھرتے تڑپ رہی تھی. اس کی پھولی سانسیں بتا رہی تھی وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی. اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر رومان اس کے دونوں ہاتھ قابو کرتے اس کی پشت پر لگا دیے. خود سلگتے ہونٹ اس کی شاہ رگ پر رکھ گیا. ایک ہاتھ اس کی کمر کو سہلا بھی رہا تھا جو ان ہاتھوں کے نرم لمس پر بھی تڑپ رہی تھی. رومان کے ہونٹ اس کی شاہ رگ سے ہوتے نیچے کا سفر کرنے لگے. اس کے ہونٹ پھسلنے کے سے انداز میں اس کی شاہ رگ گردن اور کالر بون سے نیچے جا رہے تھے. رومان نے اس کی کالر بون پر ناک رکھا. وہ اس کے لمس پر ہلکی سی سسکی بھرتے اچھلی. رومان کی گرم سانسیں اس کے گرم وجود کو مزید گرم کر رہی تھیں. یہ الگ بات تھی باہر برف باری شروع ہو چکی تھی مگر رومان کی گرم گرفت نے اس کی سانسیں تک گرم کر دی تھیں. باہر برف آسمان سے گر رہی ہے. یہاں میرا دل تمہارے قدموں میں گر رہا ہے. کیوں ہو تم اتنی خوبصورت. اس کے وجود کی دلکشی کو چھوتے اس کے ہونٹ دبانے پر مجبور کرتے اپنی گرم سانسیں اس کے کان پر چھوڑتے وہاں خمار بھری سرگوشی کرتے وہ اسے تڑپا گئے. یہ سسکیاں مجھے پاگل کر رہی ہیں. اس کے ہلکے کھلے گلابی نرم ہونٹوں پر اپنے مونچھوں تلے دبے سلگتے ہونٹ رکھے جو اسے خود میں بینچ لینا چاہتا تھا. رومان کے ہاتھوں کا لمس اس کے وجود کو ایک سانس بھی نہیں بھرنے دے رہا تھا. وہیں اس کے گرم ہونٹ اب اس کے ہونٹوں سے بھی جان نکالنا چاہتے تھے. شدت سے اس کی سانسوں سے سانسیں کھینچتے وہ اسے تڑپا گیا. ہانیہ ہاتھ چھڑانے کو مچلنے لگی مگر اس کی سانسوں کی پر گرفت سخت کر گیا. وہ سوائے تڑپنے کے اور کپکپانے کے اور کچھ نہیں کر پا رہی تھی. رومان کے ہونٹوں کے سخت لمس کے ساتھ اس کی داڑھی کی چبھن اس کے وجود سے الگ سے جان نکال رہی تھی. اس کا چہرہ خون چھلکا رہا تھا. تنفس بحال کرنے کی کوشش کرنے میں وہ مچل رہی تھی مگر اس شخص کی گرفت سے نکلنا آسان نہیں تھا. تم مجھے پاگل کر رہی ہو. ذرا سا دور ہوا. ہانیہ کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو چکی تھی. اس کی شدت سردی میں بھی اسے گرمی کا احساس دلا رہی تھی. رومان کی اپنی سانسیں بھی پھول چکی تھیں. ہانیہ کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے اس کے چہرے پہ اپنی گرم سانسیں چھوڑ دے. وہ اس کو آزاد پھر بھی نہیں کر رہا تھا. ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے اسے اپنے ساتھ چپکائے کھڑا تھا. رومان کے برہنہ سینے سے وہ پہلے ہی نظریں چرا رہی تھی. اب اس کے سینے سے لگتے اسے یوں لگا جیسے کسی صحرائی علاقے میں گرم ریت پر گر گئی ہو. اس کا اپنا وجود بھی آگ میں جلنے لگا. وہ مزاحمت کرتے دور جانے کی کوشش کرنے لگی جو کہ ناممکن تھے. یہ ہونٹ بہت نرم ہے. اچانک اس کے ہونٹوں کو انگلی سے سہلایا. وہ ہونٹ پہلے ہی اس کی شدتیں سہتے سرخ گلابی ہو چکے تھے.
جیسے ابھی ان سے خون بہنے لگے گا، اور وہ تڑپ بھی تو اٹھی تھی اس کے ہونٹ مسلنے پر۔ بغیر لپسٹک کے ہونٹ سرخ کرنے کا طریقہ جانا ہے آج میں نے۔ اس کے سرخ خون چھلکاتے چہرے پہ نظریں ٹکائے اس کی مزاحمت کو مکمل توڑ دیا۔ اب ان دونوں میں تنگے برابر بھی فاصلہ نہیں تھا۔ رومان اس کے وجود کی نرمی اپنے سینے پر محسوس کر سکتا تھا، اس کی سانسیں بھی جو وہ بھر رہی تھی، وہ گرمی بھی جو اسے لگ رہا تھا اس کے وجود میں آ گئی ہے۔ وہ سسکی، رومان کے سلگتے ہونٹ اب اس کے وجود کو تڑپا رہے تھے۔ وہ اس کے سینے پر ہونٹوں سے نشان بنانے لگا تھا، سرخ نشان جگمگانے لگے تھے جن کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے گود میں اٹھا گیا۔ ہانیہ اس کے یوں اٹھانے پر شرم سے نظریں میچ گئی۔ وہ اس کے سامنے اس حالت میں، وہ بھی جلتی روشنیوں میں تھے۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، اس کا وجود سوچتے ہی گرم ہونے لگا۔ وہ نہ جانے اس کے وجود کی گرمی کیسے برداشت کرتی۔ میں چاہتا ہوں تمہاری روح تک رسائی حاصل کرنا، تمہارے وجود میں پھول کھلانا، تمہیں اپنی قربت میں تڑپا دینا۔ اسے بیڈ پہ ڈالتے وہ خود بھی اس پر سایہ کر گیا۔ ہانیہ بند آنکھیں کیے کپ کپاتے وجود سے پڑی تھی۔ رومان کے لمس میں شدت ہی شدت تھی، وہ ان شدتوں سے ڈر رہی تھی، اس کے جنونیت اسے ڈرا رہی تھی۔ اس کی گرم سانسیں اور بہکتے سلگتے ہونٹ اس کے وجود سے جان نکال رہے تھے۔ وہ تڑپتی بھی نہ تو کیا کرتی۔ اسے تو لگ رہا تھا یہ اس کا حوصلہ ہے جو وہ ابھی تک بے ہوش نہیں ہوئی، ورنہ اس کی سانسیں، لمس، شدت سب اسے مارنے پر تلے تھے۔ اس نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ یہ تو جانتی تھی رومان کے سامنے وہ مزاحمت کرتے صرف اسے خود سے ناراض کرے گی، اور پھر اس کی ناراضگی مول لینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس وجود کی نرمی مجھے بہکا رہی ہے، اور میں آج بہک جانا چاہتا ہوں۔ اس کے وجود پر، جو کہ اس کے وجود میں اپنے وجود کی گرمی اور تپش اتارتے، وہ اس کے کان پر ہونٹ رکھے گرم سانسیں وہاں چھوڑتے اسے بتا رہا تھا، حالانکہ وہ پہلے سے جانتی تھی وہ بہک چکا ہے۔ اس کی آواز کا خمار اسے اچھے سے یہ بتا رہا تھا، اس کے وجود میں ثابت کر دیا تھا وہ بہک چکا ہے، وہ خود لفظوں سے بتاتا یا نہیں۔ میں پگھل جانا چاہتا ہوں اس وجود میں، اور میں چاہتا ہوں تم میرا ساتھ دو۔ اس کی فرمائش پر ہانیہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ اس کے سینے پر کاٹتے اسے تڑپا رہا تھا اور چاہتا تھا وہ اس کا ساتھ دے۔ اس نے سسکی بھری۔ اس دفعہ رومان نے کافی شدت سے کاٹا تھا، اس کے سینے پر دانتوں کے نشان جگمگانے لگے تھے۔ وہ اس نشان کو دیکھ مسکرایا، سلگتے ہونٹوں سے وہاں چھوتے اب اسے بتانے لگا وہ کتنا تڑپ رہا ہے اس کے وجود کے لیے، اس کی قربت کے لیے۔ مان، وہ کپ کپاتے لہجے میں اسے پکارنے لگی۔ وہ اس کے تھائس پر انگلیوں سے لکیریں بناتے اس کو سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی پکار پر سر اٹھایا، اس کے ہونٹ اس کے پیٹ کے گرد تھے۔ پہلی بٹن پر دانتوں سے ہلکا کاٹتے، ہونٹوں سے سہلاتے وہ بے پرواہی تو تھا اپنے نیچے دبے وجود سے۔ ہانیہ نے ہاتھ اٹھاتے اس کے کندھے پر رکھا، اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی۔ رومان نے ان پتلی انگلیوں کا لمس محسوس کیا، وہ گرم لمس بتا رہا تھا وہ اس کی قربت میں پگھلنے لگی ہے، رومان چاہے پگھلے یا نہیں۔ میری شدتیں سہنے کی کوشش کرنا، نرمی کی امید بالکل بھی نہ رکھنا، بالکل بھی مت رکھنا۔ اس کے ہاتھ پکڑتے اوپر ہوا، اس کی ہتھیلیوں کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے مزید گرم کرتے اپنی انگلیوں میں اس کی انگلیاں پھنساتے اس کے سر کے پاس پھینکی۔ وہ رومان کے وجود کو خود میں اترتے دیکھ تڑپ اٹھی تھی، آنکھوں میں نمی بھری۔ رومان جانتا تھا یہ تڑپ اسے ضرور ہوگی، وہ اس کی نرمی کی عادی تھی، یہ شدتیں اور تڑپ تو وہ پہلی دفعہ دکھا رہا تھا۔ جانے مان تمہارا دیوانہ ہے۔ اس کی سرگوشی پر اس نے نیچی آنکھیں کھولی۔ رومان کی گرفت پر اس کی سسکیاں بلند ہونے لگیں، دونوں کی پھولی سانسوں کا شور کمرے میں برپا تھا۔ ہانیہ کی کبھی سسکیاں بھی گونجنے لگتیں، جن کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے وجود کو اپنے لمس سے متعارف کروا رہا تھا۔
اپنے وجود کی شدتوں سے اس پر اسی کے وجود کے راز آشکار کر رہا تھا۔ ہانیہ درد سے آنکھیں میچی، آنکھ کے کنارے سے بہتے آنسوؤں کو محسوس کر مزید مچلی، مگر رومان کی بڑھتی شدتوں نے اس کی سانسیں سکھا دیں۔ وہ سسکیاں بھرتے اس کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ یہ وجود، اس کی سانسیں اور سسکیاں بہت معنی رکھتے ہیں میرے لیے۔ اس کے کان کی لو کو چومتے اس کو ہونٹوں میں دبایا، وہ رومان کی انگلیوں پر گرفت سخت تر کرتے جا رہی تھی۔ آخر اس کی شدتوں سے کپ کپاتے تھکتے ہوئے اس کے کندھے کو اٹھاتے دانتوں میں دبا گئے۔ رومان اس کی حرکت پر مسکرایا۔ رومان کے ہونٹوں کی شدت بھرے لمس پر وہ تڑپنے کے سوائے اب اسے تڑپا بھی رہی تھی۔ اس کو یقین تھا رومان بھی تڑپے گا، مگر وہ اس کے نوکیلے دانتوں کی پکڑ پر مسکرا دیا۔ اس کی کن پٹی چومتے، اس کا چہرہ اپنے کندھے سے دور کرتے سامنے کیا۔ اس کی سانسیں دیکھیں، وہ ابھی بھی پھولی ہوئی تھیں۔ آئی لائک اٹ، اس کا اشارہ سمجھتے وہ بھی کچھ کہتی، مگر اس کی شدتیں بڑھانے پر زور سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کے لمس نے اسے تڑپا ہی تو دیا تھا۔ وہی رومان اب اس کے کندھوں کے درمیان جھکا تھا۔ وہ صفائی سے سسکیاں بھرتے مچلنے کے کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ لب دبائے وہ اس کی شدتیں سہ رہی تھی، جو اس کی جان نکال دینا چاہتا تھا۔ رومان کی بیباک نظریں بھی اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔ اچانک ہی اس نے ہانیہ کے دونوں ہاتھ ایک ایک ہاتھ میں لیتے دوسرے ہاتھ سے اس کا پیٹ سہلایا۔ وہ سانس بھرتے چیخی، جبکہ اس کی چیخیں صرف اس کمرے میں دب رہی تھیں۔ انہیں کوئی سننے والا نہیں تھا، اور جو تھا اسے پرواہ نہیں تھی۔ ہانیہ کی سانسیں پھول چکی تھیں، اس کے سینے میں بڑا دل ادھل پدھل کرنے لگا تھا۔ وہ اس میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ بھی فضول تھا۔ اچانک ہی ہانیہ کی حالت خراب ہوئی۔ اس نے زور لگا کر رومان کو خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے، اسے پوری قوت سے دھکا دیتے، وہ بیڈ سے پریں کو جھکی۔ رومان کی نظروں میں اس کی حرکت پر غصہ چمکا۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتا جب وہ بیڈ سے پریں الٹتی جھکی تھی۔ سارا کھایا کیک اس کے حلق سے پانی کے ساتھ باہر نکلا۔ جو کھانا اس نے وہاں کھایا تھا وہ بھی سارا باہر آ گیا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے تھی۔ ہانیہ برہنہ وجود کو دیکھ رومان نے کمبل کھینچ کر اس کے وجود پر دیا، ہاتھ اس کے سر پر رکھا جو دوہری ہوئی پڑی تھی۔ رومان گھبرا گیا۔ اس کے ہونٹوں کو ہاتھ سے صاف کرتے اسے سیدھا کیا۔ مان، اس کی حالت بگڑ چکی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ وہی رومان پریشان سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بس، وہ اس کے سینے پر سر جما گئی، اب جیسے ساری شرم و حیا ختم ہو گئی ہو۔ رومان اپنی شرٹ اٹھا کر اسے پہنائی۔ نائٹی تو نیچے زمین پر پڑی تھی، جس پر اس نے الٹی کر دی تھی۔ منفرش، مشکل سے 2 لفظ نکلے تھے۔ اس کے وجود سے جیسے ہمت ختم ہو چکی تھی۔ وہ ہاتھ ہلانے کی طاقت بھی خود میں نہیں پاتی تھی۔ اس کا وجود جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ رومان اسے اس حالت میں دیکھ پریشان ہوا تھا۔ ہوٹل سٹاف صاف کر دے گا، تم فکر مت کرو۔ اس کے بال چہرے سے ہٹائے، وہ سارے پسینے سے تر تھے۔ نئی رومان اس کے لیے فکر مند تھا۔ میں کپڑے پہن لوں، پھر تمہیں ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ اس کا ماتھا چومے اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ نڈھال سے بغیر کچھ کہے وہیں لیٹی رہی۔ یہ الگ بات تھی وہ ہاسپٹل جانا نہیں چاہتی تھی، مگر ابھی کچھ کہنے اور کرنے کی ہمت وہ خود میں مفقود پاتی تھی، تو وہ یوں ہی آنکھیں بند کر گئی۔ رومان کا بجائے غصے کرنے اور جھنجھلانے کی پرواہ کرنا اچھا لگا تھا۔ ابھی اس کا دماغ کچھ سوچنے کی حالت میں نہیں تھا۔ رومان جلدی سے بات لیتے چہرے جب کپڑے پہنے، ہانیہ کے لیے اس کا ڈریس نکال دیا، اسے وہ پہنایا۔ وہ بالکل ہی اس کے رحم و کرم پر پڑی تھی۔ وہ اب ایک دفعہ پھر الٹی کر چکی تھی، اس دفعہ صرف پانی آیا۔ رومان کو ڈر تھا کہیں اسے فوڈ پوائزننگ نہ ہو گئی ہو۔ کھانا تو اس نے بھی وہی کھایا تھا، مگر وہ دماغ کا کیا کرتا جسے چین نہیں تھا۔ وہ بے چین ہو رہا تھا اسے یوں اس حالت میں دیکھ۔ رومان اسے باہوں میں اٹھائے ہی کارڈ اٹھاتے دروازہ کھولا، باہر نکلتے پھر دروازہ لاک کیا۔ ہانیہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ جس طرح وہ الٹیاں کر چکی تھی، رومان کو ڈر تھا اس کے وجود کا واٹر لیول کم ہو گیا ہو، اسی لیے وہ جلد بازی میں تھا۔
سر ہوٹل میں ڈاکٹر موجود ہیں، آپ وہاں چیک کروا سکتے ہیں، رومان نے ضرور کہتے اسٹاپ کے پیچھے ہی قدم بڑھائے۔ ضرورت کے لیے انہوں نے ہوٹل میں مکمل کلینک بنا رکھا تھا، وہ لیڈی ڈاکٹر ہی تھی۔ رومان ویسے بھی اس حالت میں میل یا لیڈی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اسے بس ہانیہ کی فکر تھی۔ یہاں لیٹا دیں۔ رومان نے اسے ایک بیڈ پر لیٹایا۔ ڈاکٹر اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ رومان بے ربط جملوں میں اس کی حالت بیان کر رہا تھا، جو خود نڈھال سے نیند بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہیں ڈاکٹر اسے باہر بھیجتے کرٹن برابر کرتے اس کا چیک اپ کرنے لگے۔ ہانیہ کی سسکیاں وہ دوسری طرف بھی سن سکتا تھا۔ وہ ان کی پرواہ کیے بغیر کرٹن دور کرتے بھی آگے آتا، مگر ان کو ہانیہ کا چیک اپ کرتے دیکھ رخ موڑ گیا۔ ڈاکٹر غصے سے مینر لیس کہتے کرٹن دوبارہ برابر کیے۔ وہ کیسے بتاتا وہ اس حالت میں دیکھ مچل رہا تھا۔ وہیں ڈاکٹر اب ہانیہ کا ڈرپ لگاتے اس کو دیکھا، جو مخمل جیسی نرم تھی۔ وہ اس کے گال اور وجود کا نشان دیکھ باہر کھڑے شخص کی جنونیت کا سوچ بس کپ کپ آ گئی۔ پھر سر جھٹکتے اسے اندر بلایا۔ بیٹھ جائیں مسٹر۔ وہ ہانیہ کو نظروں کے رستے دل میں اتار رہا تھا جب ڈاکٹر کی بات پر اس نے نظریں ہٹاتے ان کے پاس آ بیٹھا۔ وہ ٹیبل کے دوسری طرف چیئر پر بیٹھی تھیں۔ وہ پریگننٹ ہیں، آپ ان کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں گھر کا ہیلدی کھانا کھلائیں، زیادہ باہر کے کھانے سے ہوا ہے باقی۔ وہ ڈاکٹر بولی جا رہی تھی، وہیں وہ شوق سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آخر نرس رکتے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ یوں ہونک ہوا پڑا تھا جیسے نہ جانے وہ کوئی ڈرامانی کہانی سنا رہی۔ مسٹر، انہوں نے چٹکی بجائی۔ وہ ہوش میں آیا۔ سوری، کیا کہا آپ نے؟ اس نے اپنے ہونٹ تر کیے۔ ڈاکٹر اسے غصے سے گھورا تھا۔ یہ کہ آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے، ان کا خیال رکھیں۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا جو وہ سن رہا ہے وہ سچ ہے۔ اس کی بیوی ماں یعنی وہ باپ، یقین تو ناممکن ہی تھا اس کے لیے۔ مسٹر، آپ ہوش کیوں نہیں کر رہے؟ میں بول رہی ہوں ان کا خیال رکھیں۔ فرسٹ پریگننسی ہے یہ، ان کی بہت سی مشکلات آ سکتی ہیں۔ غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر کہا۔ وہیں مشکلات کی بات پر وہ چونکا۔ مطلب اس کی جان کو تو کوئی خطرہ نہیں؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ بتا دیں، مجھے ایسا بالکل کوئی بچہ نہیں چاہیے جو میری بیوی کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس نے سخت دلی سے کہا تھا۔ اسے اولاد سے زیادہ اپنی بیوی عزیز تھی، جو اسے بالکل صحیح سلامت اپنی باہوں میں چاہیے تھی۔ نہیں مسٹر، پریگننسی اب ایسی بھی کوئی خطرناک چیز نہیں، انہوں نے سانس بھرتے کہا۔ انہیں اس شخص کی حرکتیں پاگل کر دیتی۔ پھر ہانیہ بے ہوش کیوں ہے؟ اور اس نے جو بھی کھایا تھا وہ بھی باہر آ گیا، ایسے تو وہ خود کمزور ہو جائے گی۔ پریشانی ہی پریشانی چھائی تھی اس کے چہرے پر۔ پلٹ کے ایک نظر بے ہوش سوئی اپنی بیوی کو بھی دیکھا تھا۔ ڈرپ ختم ہونے تک انہیں ہوش آ جائے گا، اور الٹیوں کی بات تو اس حالت میں ایسا ہوتا ہے۔ میں وٹامنس دے دیتی ہوں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ رومان کو یقین تو نہیں آیا، مگر ان کی دوائیاں لیتے وہ ہانیہ کی ڈرپ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ کرٹن چاروں طرف سے برابر کرتے اس کے بیڈ کے پاس سٹول رکھتے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر خود ہی شرم کرتے وہاں سے چلی گئیں۔ انہوں نے ایسا نمونہ شوہر پہلی دفعہ دیکھا تھا، جو بیوی کی پریگننسی کا سنتے خود ہی پاگل ہو رہا تھا۔ پاگل سے بھی کوئی اوپر کا لیول تھا۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ انہوں نے اپنی لائف میں آج تک کوئی ایسا شوہر نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، بس لوگ خوشی سے ان کے گلے لگ جاتے، ان کا ہاتھ تھامتے، ان کو بے ربط جملوں میں شکریہ کہتے رہتے، مگر یہ تو سب سے الگ تھا، سب سے انوکھا اور سب سے لاجواب بھی شاید۔ انہیں اس کی بیوی کے لیے اولاد قربان کرنے والی بات یاد آئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیں۔ وہیں اندر ہانیہ ہلکی آنکھیں کھولنے لگی تھی۔ انہیں کھولتے ہی اس کی سب سے پہلی نظر اپنا ہاتھ تھامے رومان پر پڑی۔ وہ چپ چاپ اس پر نظریں ٹکائے تھا۔ ہانیہ نظریں کھولے اسے دیکھ، اس کا فکر سے بھرپور چہرہ دیکھ مسکرائے، مگر وہ مسکراہٹ اندرونی ہی تھی۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا، ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ برہمی سے کہتے اس کا ماتھا چوما، مگر ہاتھ یوں ہی تھامے رکھا۔ یوں تھامے ہی وہ ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ لیا۔ ہانیہ اپنے دل کی پشت پر اس کے دل کی دھڑکنیں محسوس کر سکتی تھی۔ وہ معمولی سے ہٹ کر تھی، نارمل سے کچھ اوپر۔ مان، کیا ہوا؟ ہلکی کھلی آنکھوں سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں پر جیسے بوجھ تھا۔ میری محنت رنگ لائی ہے،
اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کی۔ وہ ناسمجھی سے رومان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل نہیں جانتی تھی کون سی محنت۔ کیا کوئی کام کر رہے تھے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، بہت ضروری کام، سب سے ضروری۔ ہانیہ لب دبائے۔ رومان کی اس طرح پھر سے بھاری سرگوشیاں اسے سانسیں کھینچ کھینچ کر بھرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ میں یہاں کیوں ہوں؟ اس نے دیکھا یہ کوئی کلینک تھا۔ کیونکہ تمہاری حالت ایسی نہیں تو تمہیں گھر ہی رکھا جاتا۔ وہ دونوں آج گھر نہیں تھے۔ رومان اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اسے ہوٹل لایا تھا۔ ویسے بھی گھر یہاں سے دور تھا۔ وہ دونوں گھومتے گھومتے بہت دور آ نکلے تھے۔ مان، مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ صرف کھانا ہضم نہیں ہوا اور تو کچھ نہیں ہوا تھا مجھے، وہ جھنجھلائی۔ وہی رومان کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی۔ گھر چل کر بتاتا ہوں کیا ہوا تھا تمہیں۔ ہانیہ اسے گھورا مگر وہ اسے اگنور کرتے ڈرپ اتارتے اسے پھر باہوں میں بھر گیا۔ جاتے ہوئے ڈاکٹر کو شکریہ کہنا نہیں بھولا، جو سانس بھرتے اپنے کیبن میں چلی گئی۔ ہانیہ رومان کی بے باک نظروں پر شرماتے چھپنا چاہ رہی تھی۔ اس کی نظریں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔ اس کے نظروں کی تپش پر اس کا وجود جلنے لگا تھا۔ وہ تو رومان کی ان خدمت گزاریوں کا سوچ رہی تھی جو پھر واپس اسی پر آ جاتا۔ رومان دروازہ کھولتے اس کے ساتھ اندر بڑھا، اسے گود میں بھرے بیڈ پر لیٹایا۔ اب فرش سارا صاف تھا۔ یقیناً رومان نے جانے سے پہلے حکم دے دیا تھا، جبکہ اس نے وہاں ڈاکٹر کی کلینک میں بیٹھے یہ حکم دیا تھا۔ مان، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ منمنائی۔ کیوں؟ اس پر نظریں جمائے پوچھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا اسے نہار بھی رہا تھا۔ آپ ایسے دیکھ رہے ہیں تو مجھے ڈر ہی لگے گا، وہ پھر منمنائی۔ جیسے اونچا بولا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ کیسے دیکھوں پھر؟ اور میری بیوی جو میں جیسے چاہوں دیکھوں؟ اب تو ویسے بھی بیوی کے علاوہ کچھ اور بھی ہونے والی ہو۔ اس نے نہ سمجھے بھرے تاثرات دیے۔ پھر سے اس کی باتیں اور ان کا سر پیر ڈھونڈنے میں لگی تھی۔ نہیں سمجھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ صاف صاف بتا دینا کیا بننے والی ہوں اور آپ کی اتنا کیوں گھما پھرا رہے ہیں؟ وہ خفگی بھرے تاثرات سے بولی، ساتھ ہی اس کے کندھے سے سر بھی اٹھایا۔ میرے بچوں کی ماں بننے والی ہو؟ اس کا کان چومتے سرگوشی کی، وہ جو اس کے لمس پر نظریں میچ گئی تھی۔ اس کی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں سکے۔ من پلیز ٹھیک سے بتا دیں۔ رومان ہاتھ اس کے کندھے سے گزارتے اسے خود میں سمیٹا۔ ماں بننے والی ہو تم، پریگننٹ ہو، اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگا کر کہا۔ وہیں وہ آنکھیں پھاڑے اس کی بات سننے لگی۔ سچ بول رہا ہوں، ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں، لب دبائے کہا۔ ہانیہ ابھی تک بے یقینی بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رومان اس کا ماتھا چومتے شدت بھرا لمس اس کی گال پر بچھوڑا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ اس کے چہرے سے بھی واضح تھا۔ مان، میں ماما، وہ بولتے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ آنکھوں میں آنسو جمع چمکے۔ رومان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود سے لگایا۔ جی جانے مان، آپ ماما بننے والی ہیں، میرے بچوں کی ماما۔ اس کی گال سے اب تھوڑی چومی، مگر وہ آواز میں نہیں تھی۔ ابھی اس کے سر پہ خوشی سوار تھی۔ اور آپ میرے بچوں کے بابا؟ رومان مسکرا دیا۔ ہاں۔ اپنا دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں رکھا۔ وہ اچانک جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی رومان کی غربت یاد آئی۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ رومان اس کی گردن میں ہاتھ پھیرتے اس کی گال کو انگوٹھے سے سہلایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ اس کی گردن میں لمبی سانس بھری، اس کی جان لیوا خوشبو کو خود میں اتارا، مگر اس کی خوشبو میں بسی اپنی خوشبو سونگھتے وہ مسکرایا۔ وہ جس قدر اس کے پاس آیا تھا، یہ خوشبو آنا تو بنتا ہی تھا، اور پھر ہانیہ کے وجود سے یہ خوشبو تو اسے ویسے ہی جان لیوا لگ رہی تھی۔ مجھے یہ خوشی دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اس کی گال چومی، گال سے تھوڑی اور پھر کان، مگر اب لمس میں نرمی ہی نرمی تھی، بالکل بھی سختی نہیں دکھائی۔ وہ اس کی شدتوں سے ڈرنے لگی تھی اس حالت میں۔ رومان، کیا وہ میرے پیٹ میں ہے، مطلب یہاں؟ اس نے ہاتھ بھی رکھا۔ رومان اوپر ہوا، اس کی بات پر گہرا مسکراتے اس کا پیٹ چوما۔ ہاں، مگر بالکل چھوٹا سا، اس نے انگلی کے اشارے سے بتایا۔ اتنا چھوٹا؟ یہ تو چاول کے دانے سے بھی چھوٹا ہے پھر۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، مگر آہستہ آہستہ بڑا ہوگا نا نوما، اسی لیے تو لگتے ہیں۔ وہ چاول کے دانے سے انسان کے بچے میں بدلے گا۔
اسے پیار سے سمجھایا، ہاتھ سے اس کے بال سنوارے جو پہلے کی طرح بگڑے تھے، اور اب پھر اتنا ٹائم لگے گا اس سے آنے میں؟ اداس ہوتے سوچنے کے ساتھ کہا، زیادہ ٹائم تو نہیں ہے، 9 ماہ سے پہلے ہی آئے گا۔ زیادہ تر بچے تو 8 ماہ سے کچھ دن اوپر ہی ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی جب بھی آئے گا مگر ہوگا تو تم ہمارے پاس تھی۔ اس کی شرٹ کے اوپر سے پیٹ پر شرٹ کے اوپر سے لب رکھے ہانیہ بغیر شرمائے مسکرائی، رومان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مان یہ بیٹی ہے کہ بیٹا؟ اسی وقت فکر لاحق ہوئی۔ کیا کرو گی جان کر جانے مان، اس کا ایک ہاتھ ہانیہ کے بالوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس کی شاپنگ کروں گی اب اتنے ٹائم میں، یہ تو کرنا ہی ہے، اس کا کمرہ بھی سیٹ کرنا ہے، اس کے لیے جھولا، بیڈ، کھلونے، اتنا کچھ ہے مان۔ روحان سی ہو کر سوچا۔ رومان کھل کر مسکرایا، وہ اس سے بھی زیادہ پاگل ہو رہی تھی، وہ کیا ہی کہتا۔ ابھی نہیں بتاتے نا ڈاکٹر، ابھی ٹائم لگے گا یہ جاننے میں، اور بیٹا ہو یا بیٹی دونوں تم پر جائیں گے معصوم اور پیارے سے، ایسے ہی سلکی بالوں والے۔ ہانیہ اس کے سینے پر سر رکھا، وہ ہاتھ اس کے کندھے سے گزارتے پیٹ پر رکھ گیا۔ رومان وہ روئے گا بھی، اس نے لمبی سانس بھری۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے انسان روتے نہیں؟ اس نے الفاظ ہی چھین لیے۔ اب وہ کیا ہی سوال پوچھتی، اس نے سیدھا جواب ہی نہیں دیا تھا، الٹے جواب پر پھر سیدھا سوال کہاں سے لاتی؟ مگر بچے زیادہ روتے ہیں نا۔ کچھ ہی دیر خاموشی چھا سکی، پھر وہ وہیں اٹھ کے، کوئی بات نہیں، اس کی دادو اور نانو ہیں، وہ سنبھال لیں گے، تب تک ہم واپس بھی چلے جائیں گے۔ وہ واپس جانے کا سنتے خوش ہوئی تھی، اس کی خوشی میں رومان کی گال کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے معتبر کر کے۔ ہانی سو جاؤ ورنہ میرے سوئے جذبات جاگ گئے، پھر ہم دونوں کا سونا ناممکن ہو جانا ہے۔ اس کے لہجے کی شدت پر وہ لرزی، اس کی پناہوں میں ہی کانپتے، جلدی سے آنکھیں موندتے اس میں چھپ گئے۔ وہی رومان آنکھیں کھولے چھت کو دیکھ رہا تھا، اب اسے واپس پلٹنا تھا۔ ہانیہ کی ایسی صحت کے بعد وہ یہاں اکیلے اسے رکھ کر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ رومان کی جگہ کوئی اور آ جاتا، شائن یا پھر حارث، مگر اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی۔ فرقان کو وہ منا ہی لیتا، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ بغیر جانے وہ آگے کا پلان بنا رہا تھا، نہیں جانتا تھا یہ خوشی اس کے نصیب ہوگی کہ نہیں، مگر وہ خوش تھا۔ جس دشمن کے پیچھے وہ تھے، وہ بھی تو ان کے ہی پیچھے تھا، اب نہ جانے وہ انہیں ڈھونڈ لیتا یا پھر یہ سب اسے، مگر اتنا طے تھا جس نے ڈھونڈ لیا وہ دوسرے کو نقصان ضرور دیتا۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 72، اور فار بینگ لیٹ ایپیسوڈ آئی ایم ریئلی سوری۔ اگر یہاں پہ نیٹ چل رہا ہوا تو میں ابھی پوسٹ کر دوں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا چل رہا ہو۔ تو دوسرا یہ کہ آج صرف رومان کے ایپیسوڈ تھی، نیکسٹ پتہ نہیں میں کس کے لوں گی، کیونکہ لکھتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا لکھ رہی ہوں، کدھر کو لکھ رہی ہوں، بس جس کپل کا ذہن میں آتا ہے میں لکھتی جاتی ہوں۔ تو نیکسٹ بھی انشاءاللہ اب ویسے بھی اسٹوری اپنے اینڈ کی طرف رواں ہے، لائک 70% میں نے پہلے کہا تھا کمپلیٹ ہو چکی ہے آلموسٹ۔ سو hope so you are liking the novel and its episodes and enjoying it too, so please also share it with your friends and values۔ میں دیکھیں صاحب سے بات ہے، اگر میں زیادہ پڑھنے والے ہوں گے تو بندہ مزید لمبا ذرا ایپیسوڈ کر لیتا ہے، کیونکہ میں ویسے بھی سوچ رہی ہوں آگے ایپیسوڈ 500 ورڈز نہ ہر ایپیسوڈ میں زیادہ کر دوں، تاکہ نا ایپی جو ہے نا، مطلب ناول جو ہے وہ جلدی ذرا ختم ہونے کی طرف آئے۔ تو میں یہی سوچ رہی ہوں کہ 500 ہر ایپیسوڈ میں اب زیادہ کرتی جاؤں گی، تو اس کے لیے پلیز اپنے فرینڈس اور فیلوز کے ساتھ ناول کو شیئر کریں، تاکہ میں زیادہ اچھے سے ناول لکھ سکوں، زیادہ پڑھنے والی ہوں کہ مجھے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، اب مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا، آئی ایم ویری مطلب مجھے بہت جلدی بھول جاتے ہیں ورڈس، مجھے یاد نہیں آتا پھر، تو اس کے لیے سوری کیا کہتے ہیں،
کریز آئے گا مجھے لکھنے میں، پاگل والی ہو جاؤں گی میں کہ زیادہ لکھو زیادہ، تو اس کی وجہ سے پلیز 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 اٹس مائی ریکویسٹ، اگر زیادہ ریڈرس ہو گئے تو میں سنڈے والے دن ایپی دوں گی، اس سنڈے نہیں لیکن اس سے شاید اس سنڈے ہی دے دوں، لیکن پلیز اگر ہوئے تو زیادہ ریڈرس. تب تک کے لیے اللہ حافظ.